اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد ناصر حسین مصباحی، استاد دارالعلوم غریب نواز الہ آباد سے جماعت رابعہ کے تمام طلباء سے مخاطب ہوں۔ آج 6 اگست 2020 کی تاریخ میں آپ کے دروس البلاغت کے نئے سبق کا آغاز کرنے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ تمام طلباء اپنی مستعدی اور تمام ذمہ داریوں کے ساتھ کتابوں کے ساتھ موجود ہوں گے، عبارت خوانی کر رہے ہوں گے، پھر سبق کے ترجمے، مطالب اور اس کے ما لہ ما علیہ کو بغور سماعت کریں گے، پھر تکرار سے بھی اسے مضبوط کریں گے اور اپنے امتحان کے لیے اس کی تیاری بھی جاری رکھیں گے۔ ابھی تک آپ نے پڑھا تھا کہ حروف استفہام یا کلمات استفہام کبھی کبھی اپنے معنی اصلی سے ہٹ جاتے ہیں اور دوسرے معانی میں مستعمل ہوتے ہیں۔ معنی میں مستعمل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ معنی مجازی میں آ جاتے ہیں، ورنہ معنی اصلی تو کسی چیز کے بارے میں جانکاری طلب کرنے کو ہم استفہام کہتے ہیں، اور معنی مجازی میں آنے کے لیے شرط ہوگی کہ وہاں سیاق و سباق اور قرینہ پایا جائے، بلا قرینہ کے نہیں۔ تو گویا کہ وہاں پر حمزہ استفہام یا کلمات استفہام اپنے معنی اصلی موضوع لہو سے ہٹ کر غیر موضوع لہو میں مستعمل ہونے کے لیے قرینہ ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے، جس کے بارے میں ایک سبق آپ کا گزر چکا ہے۔ اسی سلسلے کا آج کا نیا سبق ہے، جس کا آغاز ہوتا ہے والامر نحو فہل انتم منتہون نحو اسلمتم بمعنی انتہو واسلموا، والنہی نحو تخشونہ فاللہ احق ان تخشوہ، والتشویق نحو هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، والتعظیم نحو من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، والتحقیر نحو ھذا الذی مدحتہ کثیرا او کما قال۔ یعنی جہاں پر کلمات استفہام اپنے معنی اصلی سے ہٹ جاتے ہیں، ان کا چوتھا مقام، چوتھا محل آپ کو بتانے جا رہے ہیں مصنف والامر کہہ کر کے۔ یعنی جس طرح کبھی جو ہے نفی کے معنی میں آ جاتا ہے، کبھی انکار کے معنی میں آتا ہے، کبھی تسویہ کے معنی میں آتا ہے، ان تمام معنی میں کلمات استفہام آتے ہیں، اسی طرح امر کے معنی میں بھی استفہام، کلمہ استفہام آتا ہے۔ مثال اس کی مصنف نے دی ہے فہل انتم منتہون، تو کیا تم لوگ رک گئے؟ کہتے ہیں کہ حل جو ہے یہاں پر استفہام کے لیے نہیں ہے، یا اسلمتم کیا تم لوگ اسلام لے آئے، کہتے اس میں بھی حرف استفہام، حمزہ استفہام معنی استفہام کے لیے نہیں ہے، بلکہ فہل انتم منتہون اور اسلمتم یہ دونوں کے دونوں امر کے معنی میں ہے۔ تو اب معنی اس کا امر کا کیا ہوگا؟ معنی ہوگا فہل انتم منتہو کا معنی ہوگا انتہو، تم رک جاؤ، کیا تم رک گئے، میں نے تم کو فلاں کام سے روکا تھا، تم رک گئے، معنی یہ قرینہ ہے اس بات کا کہ وہ کہنا چاہتا ہے کہ کیا تم رک گئے، بلکہ رک جاؤ، انتہو رک جاؤ۔ اور کیا تم اسلام لے آئے، معنی میں کیا ہے یہ اسلام لے آؤ، یعنی رک جاؤ اور اسلام قبول کر لو، یہ ہے۔ تو حل نے یہاں پر بتا دیا کہ یہاں پر حل کا معنی استفہام نہیں ہے، کیونکہ کار خیر ہے
اور کوئی بڑا حکم دے رہا ہے. اس طرح کی ہزاروں مثالیں. تو چوتھے مقام کے بعد اب پانچواں مقام آتا ہے نہیں کا، وہ نہیے. اور کبھی یہی کلمہ استفہام اپنے طلب علم سے ہٹ کر یا معنی موضوع لہو اور اصلی معنی سے ہٹ کر نہیں کے معنی میں استعمال ہو جائے گا، جو استعمال مجازی ہوگا. جیسے اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، کیا تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو، بلکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، اس سے ڈرو. تو اس میں جو اتخشونہم میں حمزہ ہے، وہ حمزہ نہیں کے لیے نہیں ہے نا. یہ اس میں جو حمزہ ہے نہیں کے لیے نہیں ہے. یعنی اے مسلمانوں تم کافروں سے ڈرتے ہو، یہ معنی بتانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ انکار کے لیے ہے. یعنی کافروں سے نہ ڈرو، اے مسلمانوں کافروں سے نہ ڈرو، کیونکہ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. یعنی ایک پاک پروردگار سے ڈرو، اپنے اور کسی غیر سے نہ ڈرو. ہلو، کیا ہوا؟ جلدی بتاؤ، ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں. ہاں جلدی بتاؤ. ٹھیک ہے بھائی، ابھی تو پوچھا ہے، کہہ رہے ہیں لانے کے لیے، سن نہیں رہا. ہم تو فون کر کے تھک گئے، سلا اٹھایا نہیں. ہاں ہم اٹھا کے تھک گئے ہیں، اب اٹھ کے بیٹھا ہے، موبائل چل رہا ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں چھوڑ دو سلے کو، کوئی چھوڑ دو. جواب نہیں دے رہا. آپ ادھر سے لیتے آئیے. ہاں ارے ہم تو وہ کیا بتائیں، ہم پتہ لیتے آئیں گے، پیسہ دے دینا ہم کو. یار پیسہ بالکل نہیں ہے. کھایا کہاں؟ ابھی تو رکھا ہے پتا. تو پتہ دو نا، رکھے رہو نا، بھوک لگی تو کھائے گا. دال کھلائے ہیں، دال کھلائے، تھوڑی سی روٹی کھلائے، دال ہی کھلا رہے ہیں. وہ سالا نہیں سننے والا ہے، وہ سالا گاڑی جائے گی نا، گاڑی پہنچے گی تب سالا جائے گا. ہاں کیا ادھر سے ملے؟ اب دیکھو کہاں ہم جائیں گے، وہی کو بھیجیں گے یار آگے. ہاں بھیجیے، عادت ڈالے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرو، یہ کہنے کا مطلب. تو یہ معنی یہاں پر اور جو ہے یہ نفی کا نہیں ہے بلکہ انکار کا ہے. اسی طرح اب چھٹا مقام آتا ہے جہاں پر کلمہ استفہام اپنے معنی اصلی میں استعمال نہ ہوگا بلکہ دوسرے معنی مجازی میں استعمال ہوگا. اور چھٹے مقام پر پیش کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ والتشویق، شوق دلانا ہے نا. شوق دلانا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں رغبت دلانا، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کسی کو مخاطب کو مائل کرنا، جھکانا، اسے چاہت دلانا وغیرہ وغیرہ، کچھ بھی تشویق کا معنی. یعنی بجائے اس کے کہ استفہام کا معنی اصلی مستعمل ہو، وہاں پر شوق دلانا، رغبت دلانا، مائل کرنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے آپ نے دیکھیے مثال دیا، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا تم تمام لوگوں کو ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ تم تمام لوگوں کو دردناک عذاب سے نجات دے دے. تو اب آپ دیکھیے حل جو ہے استفہام کا ہے. یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی سے یوں کہیے، کیا میں تجھے ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں جس سے آپ ایک سونا بنا لیں، ہے نا. تو یہ آدمی سن کر فوراً رغبت کرے گا کہ ایسا کون سا نسخہ ہے جس سے سونا بن جائے یا ہیرا بن جائے. آدمی کو رغبت ہوگی. یہ سوالیہ لگتا ہے آپ کو. تو اس میں جو ہے رغبت دلانا ہے کہ جس طرح اس مثال میں کہ کیا میں تم کو ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں جس سے تم سونا بنا لو، تو اس میں پوچھنا مقصود نہیں ہے کہ تم کو بتا دوں کہ نہیں بتا دوں. بھائی ظاہر بات ہے سونا بنانے کا جب نسخہ پالے گا آدمی، کیا کہنا ہے، اس کو رغبت ہوگی، اس کا جھکاؤ ہوگا، وہ مائل ہوگا، ارے کون سا نسخہ بتائیے، ہیرا بنانے کا، سونا بنانے کا.
بالکل ویسے ہی یہ مثال ہے کہ حل ادلکم علی تجارت، کیا میں آپ کو ایک ایسی تجارت نہ بتا دوں کہ تنجیکم، کہ آپ سب لوگوں کو دردناک عذاب سے نجات مل جائے، یعنی ایسی عبادت، ایسا عمل نہ بتا دوں کہ اس کو اختیار کرنے کے بعد آپ کو آخرت کے تمام عذابوں سے نجات مل جائے۔ یہ سنتے ہی مخاطب کو رغبت ہوگی، کہتے ہیں صاحب تو جس طرح یہ مثال ہے ٹھیک اس طرح بھائی نسخے بنانے کی جو بات کہی، تو نسخے میں رغبت ہوگی نا آدمی کی، تو شوق ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اس آیت میں بھی استفہام کا حقیقی معنی مراد نہیں لے سکتے آپ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کوئی پوچھنے کی بات نہیں ہے، یہ تو فوراً ہی آدمی جو ہے راغب ہوگا، مائل ہوگا۔ تو جس طرح یہاں نسخے کی طرف شوق اور رغبت دلانا مراد ہے، اسی طرح یہاں لوگوں کو ایمان اور جہاد اور عمل صالح کا شوق دلانا مراد ہے کہ ایمان اختیار کیجئے، عمل صالح کیجئے، نماز، روزے، حج و زکوٰۃ جیسے اعمال کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ آخرت کے تمام عذابوں سے نجات مل جائے گی۔ تو یہاں پر استفہام کا حقیقی معنی مراد نہیں، بلکہ لوگوں کو شوق دلانا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کریں، اور پھر جہاد کے بعد تمام عبادات اور معمورات کو انجام اگر دیں گے تو انشاءاللہ ان کی نجات اور مغفرت اور کامیابی یقینی بن جائے گی۔ اور یہ ایک طرح کی تجارت ہے کہ تم جو بھی کچھ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں بہتر سے بہتر عطا فرمائے گا۔ تو یہاں شوق دلانے کا معنی ہے، نہ کہ پوچھنے کا معنی یا استفہام کا معنی۔ وہی ہے حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یہ ہو گیا۔ اب ایک اور ایسا مقام بتا رہے ہیں مصنف جہاں پر معنی استفہام کا ختم ہو جائے گا اور دوسرے معنی مجازی میں استعمال ہوگا، جیسے تعظیم کا معنی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کرے اس کی بارگاہ میں بغیر اس کی اجازت کے، کون ہے؟ تو من سے استفہام کرنا مقصود تھوڑی ہے، من سے یہاں نفی کے لیے ہے، یعنی کسی غیر کو وہاں پر اجازت نہ ہوگی شفاعت کی، ہے نا؟ من یہاں نفی کے لیے، من استفہام کے لیے نہیں کہ من ذا الذی ہے، کون ہے جو وہاں شفاعت کرے، یہ پوچھنا نہیں ہے، بلکہ نفی کے لیے ہے، بالکل ہر کوئی نہ ہوگا۔ لیکن اس کا مقصد اصل میں کیا ہے؟ مقصد اصل میں خدا کی عظمت اور اس کی شان کبریائی بیان کرنا ہے، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی ایسا نہیں ہوگا جو اس کی بارگاہ میں رب تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کر سکے، کوئی سفارش کر سکے، ہے کہ نہیں؟ معلوم ہوا کہ استفہام یہاں تعظیم کے لیے ہے، یہ ضروری نہیں کہ کلمہ استفہام یہاں پر مدخول ہی کی تعظیم ہو، بلکہ مدخول کے متعلقات کی بھی تعظیم ہو سکتی ہے، لہذا جو بھی باعث شفاعت ہوگا اور جو بھی شفاعت کرے گا سب کی یہاں تعظیم، یعنی کتنی عظیم ذات ہوگی وہ جس کو اجازت ملے گی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کی اور سفارش کرنے کی، اس کی تعظیم اور اس کی عظمت کا بھی اظہار ہے کہ رب تعالیٰ کو کی بارگاہ میں ہر کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں ہوگی، بلکہ اسی کی ہوگی جو عظیم ہستی ہوگی۔ باقی سبق آئندہ۔